السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمام کا خوش آمدید ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کی ہر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے اور آنے والی رات یہ لیلۃ القدر کی عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے۔ عزیزان محترم، بحمدہ تعالی آپ ہماری اس چینل پر رمضان المبارک کے متعلق کی بہت سی حدیث پاک کو سماعت فرما چکے ہیں۔ مزید آج کی اس دن میں ایک ایسی حدیث پاک کی طرف آپ کے ذہنوں کو مبذول کرنا چاہتا ہوں، دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، وہیں اس کی ناقدر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب بھی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا اجر دے جاتی ہے، وہیں چھوٹے چھوٹے گناہ یہ سخت پکڑ کر جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ مجھے سخت پہاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا میں چل نہیں پاؤں گا، تو کہا اتنے میں دو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آسان کر دیں گے، اور حضور کے دونوں بازو پکڑے اور حضور کو پہاڑ پر لے چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، بڑا سخت پہاڑ تھا، درمیان کے اندر مجھے کچھ چیخ و پکار کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ بالآخر آپ فرماتے ہیں کہ میں آخر اس پہاڑ پر چڑھ گیا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ناک کے نتنوں کے ساتھ الٹا پکڑا ہوا ہے، یعنی اوندا کیا ہوا ہے، منہ نیچے کی طرف ہے، اور نتنوں کے اندر جیسے ہم گیل کہتے ہیں نا، اس سے ایسے گیل سے اس کو ناک کو چھیندی ہوئی ہے اور الٹا لٹکائے ہوئے ہیں نتنوں کے ساتھ، اور چمڑیوں کے ساتھ بھی ایسے بھرائے ہوئے نتنے ہیں اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور چیخ و پکار کی آواز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان میں روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطاری وقت سے پہلے کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جو وقت سے پہلے افطار کر لیتا ہے اس کے لیے یہ سخت عذاب ہے، تو جو سیرے سے روزہ نہ رکھے ایسے بدبخت کا حال تو کیا ہوگا؟ کون بتا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، ایک حدیث پاک میں حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے وہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جمع کیا اور ہم جمع ہوئے، اور حضور ممبر کے قریب آئے، اور حضور نے پہلے زینے پر ایک قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ حضور نے یہ کون سا انداز اپنایا۔
بالآخر جب حضور نیچے اترے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا تھا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی دعا دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی دعا کہنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی مانگنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ آمین فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابیوں، ابھی میرے پاس جب میں ممبر کے قریب تھا، میرے پاس جبرائیل امی آئے، وہ دعا مانگنے لگے، میں ان کی دعا پر آمین کہنے لگا۔ اب اس دعا کا اندازہ آپ لگائیے گا صاحب کہ ایک دعا کرنے والا سید الملائکہ ہے، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو تمام فرشتوں کے سردار وہ دعا کر رہے ہیں، اور ادھر آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں، بلکہ سید الکائنات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی ذات بابرکات ہے وہ آمین کہہ رہی ہے، تو ایسی دعا کبھی رد بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا اور کیا مانگا؟ کہا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کی بخشش نہ کرائی۔ حضور نے آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ پہلے زینے کے اوپر قدم رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کی بخشش نہ کرائی اللہ اسے ہلاک کر دے۔ آمین۔ سوچیے عزیزان محترم، یہ پہلے زینے پر قدم رکھنے کے وقت حضور فرما رہے ہیں، وہ لوگ سوچے کہ جو دین دہاڑے کھلے عام شرع عام کھاتے پیتے رہتے ہیں، جو روزوں کو برباد کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کی بخشش نہیں کروا پا رہے ہیں، ایسے لوگ سوچے عزیز کہ ہم کس جہت کو جا رہے ہیں۔ ایسا مبارک مہینہ پھر واپس پلٹ کر نہیں آنے والا ہے۔ زندگی کا کون سا لمحہ اب دوبارہ میسر آئے کس کو معلوم ہے؟ کون دوبارہ رمضان دیکھے گا کسی کو نہیں معلوم ہے، اور موت تو پیچھے پڑی ہوئی ہے، کبھی بھی کسی کو آ کر بھی سکنجے میں پکڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا کریں صاحب کہ جو روزے نمازیں تراویح ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اسے قبول فرمائے، یہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، یہ رمضان ہم سے راضی ہو کر جائے، ہے نا، ورنہ اس دعا اس بد دعا کے اندر کہیں اللہ ہمیں شامل نہ کر دے کہ جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کی بخشش نہ کروائی۔ سوچئے گا عزیز کہ رمضان پا رہے ہیں اور ہم بخشش نہیں کروا پا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہو کر روزوں کو ترک کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہو کر ہم اتنے عظیم مہینے کے اندر اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ سوچئے صاحب، یہ پہلے زینے پر قدم رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا کہ حضرت جبرائیل امی نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ یہ ماں باپ کی قدر ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امی نے کہا اللہ اس شخص کو بھی ہلاک کر دے کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ صیام اب ہم سے رخصت ہونے پر ہے، یہ جانے کی قطار پر آ چکا ہے۔ آج جیسے 24واں چاند ہے نا، تو 25ویں تاک رات ہے، بس یہ تاک رات گزرے گی کہ اب 2 تاک راتیں باقی ہیں، 3-4 دن ہمارے پاس ہے۔ عزیز، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو راضی کیجیے۔ جہاں کہیں بھی موقع ملے، جس مسجدوں کے اندر ذکر و اذکار ہوتا ہو، ایسی مجالس کے اندر شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سوچ کر سمجھ کر عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اتنی طویل عمر عطا فرمائے کہ واپس ہم دوبارہ اس رمضان کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ دیکھیں۔ چلتے چلتے میں ہمارے منور بھائی وہرا جو اس چینل کے پیج کو چلاتے ہیں، جن کا آج برتھ ڈے ہے،
ان کی یوم پیدائش ہے، تو اس موقع پر ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت، تندرستی، عافیت والی عمر دراز بالخیر نصیب عطا فرمائے، اور آپ کے پورے اہل و عیال کو اللہ اپنے عافیت والے سائے میں جگہ عنایت عطا فرمائے، اور تمام کی عمروں کو دراز بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم